السلام علیکم تحفہ یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد. کون ہے میرے ساتھ بھائی ٹک ٹاک میں؟ حسن شاہ۔ کہاں سے کال کیا حسن بھائی آپ نے؟ سر میں بیسیکلی پاکستان سے ہوں، لیکن اس وقت میں یو کے میں ہوں۔ تو اوکے حسن بھائی، اللہ پہ آپ کی یقین ہے یا ماشاء شک ہو گیا آپ کو؟ اللہ یقین ہے۔ چلیں جی، ایتھیسٹ نہیں ہے. نہیں چلے جی، اہل ہمارے تشیع ہے۔ قلندر بھائی سے ہاں پوچھیں، جی۔ یہ جو پروگرام دیکھتے ہیں نا ملحدین کے، اب ان کا پتہ نہیں یقین فل 100% ہے یا شک پڑ گیا ان کو. چلے یقین ہو اچھا گیا. قبلہ، آپ سے ایک سوال تھا، میں آپ کو ہمارے نا آپریٹر ماشاء سے بھی اللہ پوچھ ساری لینا ویڈیو کبھی، دیکھتا ہوں ٹھیک ہے نا؟ تو کہ ان بیچارے اگر وہ ان کی باتیں سنتے ہیں، کہتے ہیں ان کی باتیں بھی صحیح ہیں، مسلمانوں کی باتیں صحیح ہیں، ان کی بھی باتیں دونوں. چلے جی جی سر بولیں. سر میں آپ کی ساری ویڈیو دیکھتا ہوں، مولا نے آپ کو بہت علم دیا ہے، مولا اور مزید دیں۔ میں میں نا خادم. آپ کی ویڈیو ایک دیکھی تھی تو جس میں جناب مختار سقفی کے بارے میں آپ کی ایک ویڈیو تھی، تو جی. ہم تو شروع سے مجلسیں وغیرہ سنتے آ رہے ہیں، ذاکر سنتے ہیں، عالم سنتے ہیں، تو ان کی بڑا مطلب ان کے بارے میں سنا ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک. آپ کا ایک تو ویڈیو آپ کا دیکھی کیا تھی خیال ہے، تو مختار کوئی نبی تھے، کوئی امام تھے، کیا تھے؟ نہیں یہ میرا کوئی خیال نہیں، ہمارے تو جو کچھ سنا ہے، جو کچھ مطلب سنتے آ رہے ہیں، اس تو میں یہی مختار ہے شیعہ کہ نہیں تھے نا، مختار شیعہ نہیں تھے. اوکے، ساری یہ کوئی تھوڑا سا مطلب کہ پھر مطلب باقی جو ان کی شان بیان کرتے ہیں وہ پھر غلط ہیں، شان اس کوئی کا تھوڑا شان سا یہ کہ اس نے اچھے کام کیا نا، اس نے اچھے کام کیے. اہل بیت ان کی وجہ سے جو مطلب ہوش ہیں انہوں نے ہاں، اس نے اہل بیت علیہ بدلا السلام کی مدد بھی کیا ہے. تو ہدیہ مدد کیا کیا؟ اس ہدیہ بیچتا تھا نا، تحفے بیچتا. جب اہل بیت علیہ السلام فقیر فقراء تھے، یعنی ظاہری لحاظ سے مال ان کے چھینے گئے تھے، تو اس شخص نے وہ پیسے کچھ بھیجے، لیکن یہ نہیں تھا کہ یہ شیعہ ہوا ہوگا. یہ شیعہ نہیں تھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. اور اس کے تشیع پہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ یہ شخص شیعہ تھا، بلکہ ہمارے احادیث میں موجود ہے کہ یہ شیعہ نہیں تھا. اوکے، میں دکھا دیتا ہوں کہ شیعہ نہیں تھا. وہ کس کتاب میں ہے؟ کتاب سرائر میں. یہ کتاب ہے کتاب مستطرفات السرائر، ابن ادریس حلی رحمہ اللہ کی، اور اس کتاب کی سب روایات صحیح ہیں، کیونکہ ان کا منہج یہی تھا کہ صرف متواتر روایات پہ وہ عمل کریں. جزء سابع ہے یہاں پر، ابان بن تغلب کی احادیث صفحہ نمبر 71 پہ. یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ روز قیامت جب ہوگا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم کے کنارے سے گزر جائیں گے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام امام حسن امام حسین علیہ السلام جہنم کے کنارے سے ان کا گزر ہوگا. فیصیح صاح من النار، تو جہنم سے ایک شخص پکارے گا پیغمبر کو، یا رسول اللہ، 3 دفعہ، اغثنی، مجھے بچا دو، جہنم سے نکالو. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں نکالیں گے. پھر وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو 3 دفعہ پکاریں گے کہ مجھے جہنم سے نکالو. پھر امیر المؤمنین علیہ السلام بھی ان کو نہیں نکالیں گے. پھر امام حسن علیہ السلام کو پکارے گا کہ مجھے نکالو جہنم سے، وہ بھی نہیں نکالیں گے. پھر حسین علیہ السلام کو پکاریں گے، یا حسین یا حسین یا حسین انا قاتل اعدائک، یا حسین علیہ السلام مجھے جہنم سے نکال دیں، میں نے آپ کے قاتلین کو، میں نے آپ کے دشمنوں کو قتل کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اس کا آپ پہ حق بنتا ہے، اس نے آپ کے قاتلوں کو قتل کیا، اس کو نکال دیں. تو امام حسین علیہ السلام اس کو جہنم سے نکال دیتے ہیں. تو راوی کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے، یہ شخص کون ہے، تو کیوں وہ جہنم میں ہے، اور اس نے کیا کیا کہ وہ جہنم میں ہے. تو فرمایا کہ انہ کان فی قلبہ منہما شیء، فرمایا کہ مختار ہے، وہ شخص مختار ہے، مختار ثقفی ہے، اور یہ ابو بکر عمر سے محبت کرتا تھا. یہ ملعون ابو بکر عمر سے اس کے دل میں محبت تھی، تو اسی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم میں بھیجا. اور والذی بعث محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالحق لو ان جبرائیل و میکائیل کان فی قلبہما شیء لاکبہم اللہ فی النار علی وجوہما. اور اس اللہ کی قسم جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے، اگر جبرائیل اور میکائیل کے دل میں بھی ابو بکر عمر کی محبت ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو، جبرائیل و میکائیل کو بھی چہرے کے ساتھ جہنم میں ڈال دے گا. تو اس طرح امام حسین علیہ السلام اس کو جہنم سے نکال دیں گے. اب یہ نہیں کہ اس کو جنت میں بھی داخل کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ واضح دلیل ہے کہ یہ شخص شیعہ نہیں تھا، شیعہ نہیں تھا، اور جی کوئی کسی حدیث جی میں نہیں ہے کہ یہ شیعہ تھا. اوکے،
اب شیعہ مولویوں کو پتہ نہیں ہے، ذاکرین کو پتہ نہیں جی ان کا ہیرو کون ہے؟ مختار نے بڑے اچھے کام کیے، ہم مختار کو گالی نہیں دیتے، برا نہیں کہتے، کیونکہ اس نے اچھے کام کیے، لیکن وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ شیعہ تھا یا اس نے امام علیہ السلام کے اذن سے یہ جتنے کام کیے ہیں اس نے اذن لیا تھا، نہیں، وہ اپنی سیاسی تحریک چلا رہا تھا، جیسے دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں نا اچھے کام بھی کرتے ہیں، بالکل دنیا میں ایسے بادشاہ گزرے، مثلا ہندوستان میں بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اچھے کام بھی کیے ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص شیعہ نہیں ہے تو وہ اچھا کام کوئی نہیں کر سکتا۔ تو قبلہ اگر ان کے دل میں ابو بکر عمر کی محبت تھی تو انہوں نے جو اہل بیت کا بدلہ لیا وہ کسی اپنی ذاتی مفاد کے تو لیے یہ لیا تھا؟ کوفے والے سب اسی طرح تھے نا اس زمانے میں، کوفے والے سب ابو بکر عمر کو مانتے تھے، لیکن وہ معاویہ کے دشمن تھے، یزید کے دشمن تھے اس زمانے میں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ابھی آپ کے بریلوی حضرات ہیں نا ابو بکر عمر کو مانتے ہیں لیکن یزید کو گالی دیتے ہیں، اس طرح تھے، سمجھ میں آئی؟ لعنت ہو ان صاحب پہ بے شمار۔ مختار کے چکر یہ ہے۔ تو اگر کسی کوئی شخص کہتا ہے نا مختار شیعہ تھا تو اس کا حدیث دکھائیں، دلیل کوئی دکھائیں کہ وہ مختار شیعہ تھا، دلیل کسی کے پاس نہیں ہے جی، میں آپ کو دلیل دکھا رہا ہوں کہ وہ شیعہ نہیں تھا۔ بالکل میں اوکے ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں، جوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف شیعہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف